لوگوں کی شکایت ہے کہ صدقہ کس کو دے جی، خیرات کس کو دے جی، ہمیں تو بندے کو نہیں ملتا۔ ہسپتالوں میں جائیں، کسی مریض کی عیادت کریں، کسی دکھیے کے پاس 10 منٹ بیٹھیں، اس مائی کے پاس بیٹھیں جس کے بچوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، جس کی اولاد نے چھوڑ دیا ہے، لاوارث پڑی ہوئی ہے، جو صرف بات کرنے سے صحت یاب ہو جائے گی، اس کے پاس جا کے بیٹھیں، دکھ بانٹیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ کیسا کرم فرماتا ہے۔ میں تو یہ کرتا ہوں کہ جس کو سکون قلب نصیب نہ ہو وہ ہاسپٹل کا چکر لگائے، ہاسپٹل کا چکر لگا کے نا مریضوں کی عیادت کرے، اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد مالک کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی دہلیز نصیب فرمائی۔ اللہ کے گھروں میں آنا عزت دیتا ہے اور رب کے گھروں میں بیٹھنے والے عزت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی بندے کے گھر جاؤ، روز جاؤ، قدر گھٹتی ہے۔ کہتے ہیں نا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ اب روز جائیں گے آپ کی قدر گھٹے گی، چاہے بادشاہ کے پاس گئے، چاہے وزیر کے پاس گئے، کسی امیر کے پاس گئے، قدر گھٹے گی۔ لیکن یہ گھر ایسا ہے جتنا ہوگی عزت بڑھے گی۔ مسجد میں آؤ گے عزت بڑھے گی، اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، اور اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ کے بارے میں اچھا گمان ہوگا، نیک شخص ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اکبر۔ ایسے گھروں میں اللہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 چیزیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 چیزیں نصیب ہو گئی، ایک سخی دل اور دوسرا اللہ کا گھر، فرمایا وہ دنیا میں جنتی شخص ہے۔ آپ دیکھیے کہ مختصر سا مفہوم ہے، فرمان ہے، سخی دل جسے مل گیا اور جسے اللہ کا گھر مل گیا۔ اب جس کے ہاں سخاوت ہے اس کو بہت ساری بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرما دے۔ سخاوت یہ نہیں کہ صدقہ کرے، خیرات کرے، سخاوت کا یہ مطلب ہے اللہ نے جو اسے رزق دیا ہے، علم دیا ہے، جو اللہ نے اس کو جتنی توفیقات عطا فرمائی ہیں، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کوئی بھی دولت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے رستے میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کا دل ہے چلو میں علم سیکھ لے، کوئی بھی چیز ہے، ہنر سیکھ لے۔ رزق کی قسمیں اسی لیے امام غزالی نے فرمایا کہ رزق کی بہت ساری قسم ہیں، رزق یہی نہیں کہ جو کھایا جائے وہ رزق ہے، فرمایا یہ رزق ہے، لیکن اس کے علاوہ فرمایا
کچھ جسم کا رزق ہے، کچھ روح کا رزق ہے. جسم کا رزق تو جو ہم کھاتے ہیں، روح کا رزق ہے جو بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو اعمال ہیں، یہ روح کا رزق ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روح کو گندا رزق کھلاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو روح کو اچھا رزق کھلاتے ہیں. جی تو اس طرح یہ علم، ہنر اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ عنایات فرمائی ہیں، جتنی خوبیاں آپ کے، یہ آپ کا رزق ہے، آپ ان کو تقسیم فرمائیں. اور یہ ایک قدرت کا اپنا نظام ہے کہ جو جتنا تقسیم کرتا ہے اللہ اسے بڑھا دیتا ہے. جتنا بھی تقسیم کرے گا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ تقسیم کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا. آپ دیکھیے نا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ کنواں جب تک تقسیم کرتا رہتا ہے اس کے سوتے پھوٹتے رہتے ہیں. کنواں ہے نا، آپ اس سے پانی نکالتے جاؤ گے، نکالتے جاؤ گے، اللہ اسے اور دیتا جائے گا، اور دیتا جائے گا. اور جب کنواں مخلوق خدا سے منہ موڑ لے گا، اس سے پانی نہیں نکالا جائے گا، جی ایک تو وہاں رونق نہیں ہوگی، دوسرا اس کے سوتے بند ہو جائیں گے اور وہ اس کا پانی کڑوا ہو جائے گا. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو بھی تجھے اللہ نے دیا ہے، جو بھی تیرے پاس اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ ضروری نہیں دولت ہے، جو بھی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر، لوگوں کے لیے تقسیم کرنا شروع کر دے، لوگوں کو دے. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے نا. ایک بزرگ فرماتے ہیں یار کیا کمال ہے ہمارا، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کا کرم ہے نا کہ دیے ہوئے سے دیتا بھی خود ہے، کہتا ہے تھوڑا سا دے دو، اور جب تھوڑا سا دیا جاتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اور دے دیتا ہے. جی تو اس لیے کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور کسی کو کچھ دینا، اس سے کمی نہیں آتی، اس سے گھاٹا نہیں آتا. جی بعض تو چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو ضروری ہیں، جو ہم نے دینی ہیں، اللہ نے بندے پہ لازم کر دی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اسے منہ موڑ لیتی ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے زکوٰۃ نہیں دیتا، حالانکہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، تو فرمایا اس کی تو عبادت بھی قبول نہیں، اس کے تو سجدے بھی قبول نہیں. بلکہ صاحب روح البیان نے لکھا اللہ کے ایک نبی تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں ایک شخص کو بڑے حیران ہوئے، بڑے متاثر ہوئے، بڑے امپریس ہوئے کہ یہ بندہ بڑا یار نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہے. عاطف غیبی سے آواز آئی، پیغام ربی، اللہ کے نبی اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، یہ سجدے ضرور کرتا ہے لیکن میں اس سے ناراض ہوں. یا اللہ کیا وجہ ہے جس سے تو ناراض ہے؟ فرمایا اس پہ ہمارا فضل ہے، مال ہے اس کے پاس لیکن یہ صدقہ نہیں کرتا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا. فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے قسم ہے اپنی جلالت کی، یہ 100 سال بھی سجدے میں سر رکھے میں اس کی ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. دیکھیں حضور کے فرمان چھوٹے ہوتے، مختصر ہوتے، لیکن پورا سمندر ہے. فرما مال کی حفاظت، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے. ایک بندہ بلکہ آپ کے پاس آیا، اس نے شکایت کی کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے. فرمایا تو نے زکوٰۃ دی تھی؟ جی دی تھی. فرمایا نہیں، غور کرو، دوبارہ جا کے دیکھو کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نے زکوٰۃ دی اور تیرا مال چوری ہو گیا ہو، کوئی وجہ ہے. دوبارہ دوسرے دن چوتھے دن وہ بندہ آیا، کہنے لگا کہ ہاں فلاں مسئلے میں میری کوتاہی ہوئی ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے جس کو مال دیا ہے اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے، فرمایا اس مال کی حفاظت اللہ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے. یا تو چوری ہوگا نہیں، جی اس کو نقصان نہیں ہوگا. اگر کسی وجہ سے نقصان ہوا بھی ہے، کسی اور وجہ سے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے، اپنے معاملات ہو سکتے ہیں. ایک بندہ کھلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے جی، تو
اس کا نقصان ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے نقصان ہوتا ہے، ورنہ زکوٰۃ کا یہ فائدہ ہوگا، یا تو وہ واپس آ جائے گا یا اس کے بدلے میں اللہ اسے بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ جی اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دوسرا فرمان فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ یہ بہت گہری چیز ہے، بہت گہری چیز ہے، کاش اس کی گہرائی تک ہم پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ صدقے سے جتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں کسی دوائی سے دور نہیں ہوتی۔ کسی ایسی میں نے دیکھا ہے اور یہ ہمارا تجربہ ہے، ایک لا علاج کوئی مریض آ گیا ہے، کوئی دنیا جہان کا بندہ، جی اس نے کوئی چھوڑا نہیں، کچھ اس کے لیے نہیں، صدقہ تجویز کیا کہ آپ صدقہ کریں، اس ترتیب سے کریں، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ کینسر کے مریض، آپ کہتے ہیں نا جی کینسر کا علاج نہیں ہے، کہ کینسر لا علاج مرض ہے، جی ایسی بری مرض ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ ان پہ فضل فرماتا، صدقے کی برکت سے کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، کیوں حضور نے فرمایا ہے۔ ہمیں آج کل نا گولیوں پہ یقین ہے، ڈاکٹروں پہ یقین ہے، آج کل اسباب پہ ہمیں یقین ہے، کاش رسول اللہ کی زبان پہ یقین آ جائے، کاش سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ ہمیں یقین آ جائے۔ فرمایا مریضوں کا علاج صدقے۔ میں نے ایک بزرگوں کے بارے میں بڑی عجیب بات پڑھی، وہ بڑی عجیب طریقے سے نا علاج کرتے تھے، بڑی عجیب طریقے سے کیا کرتے، جب بیمار ہوتے نا ڈاکٹر کے پاس جاتے اور جتنا وہ دوائی وغیرہ لکھ کے دیتا وہ آپ حساب کر رہے، دوائی نہ لیتے، 1500 بنتا، 2000 بنتا۔ آج کل تو یہ 1500 2000 والا تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے، بڑا دور کام چلا گیا ہے، اکثر ڈاکٹر ڈاکو ہو رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ڈاکو بہت زیادہ ہو گئے، اللہ ڈاکو سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جی اور یہ جو دو شعبے ہیں، ایک تعلیم کا شعبہ اور ایک شعبہ صحت، اس میں جو بندہ مخلص ہوتا ہے ایسے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ یہ دونوں شعبے بڑے پکیزہ شعبے ہیں صحت کا، لیکن آج اتنے کمرشل ہو چکے ہیں، اتنے کمرشل ہو چکے ہیں کہ جس نے کوئی کاروبار کرنا ہو آج مشورے دیتے ہیں، یا سکول ڈال لے یا ہسپتال ڈال لے، دنوں میں تمہارا پورا ہو جائے گا سارا کچھ اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کے خون چوس کر کہاں لے کے جاؤ گے، کہاں لے کے جاؤ؟ کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ کوئی ریا محبوب اتھے تے نہ کسے دی یاری، کسے دے اتھے پیر نہ لگے سب ٹر گے واریو واری، آزم اتھے دل نہ نمینے تروسی جاندے واری۔ سکندر کے ہاتھ خالی ہاتھ، وہ پوری دنیا پہ بادشاہت کر کے گیا ہے، لیکن خالی ہاتھ اس نے کہا میرے چھوڑو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ میرے خالی ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میں دنیا والوں کو سبق دے کے جانا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے، خالی کیا ہے، ساتھ وہی لے کے جا رہا ہے جو اس نے اللہ کے رستے میں دیا ہے، جو بھیجا ہے، جو نیک اعمال کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا کچھ کرے، تو بہرحال اتنا کاروبار، یہ اتنا کمرشل سسٹم ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ ہیں، ڈاکٹر کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ڈاکٹر نصیب فرمائے جو خدمت خلق والے ہیں۔ اور اس میں نے عرض کیا ہے نا کہ بڑی جلدی اللہ کا ولی بنتا ہے، کیوں؟ بندہ مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی بندہ اسے سہارا دے دے، کوئی بندہ اس کی خدمت کر دے، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے عرش فرض کے سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ایک مصیبت زدہ شخص ہے، آپ کوشش کیا کریں نا، ہسپتالوں میں جایا کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو بندے کو نہیں ملتا، میں نے کہا ڈھونڈا کب ہے؟ لوگوں کی شکایت ہے کہ ہمیں جی وہ صدقہ کس کو دے جی، خیرات کس کو دے جی۔ اللہ، آپ کسی کو کچھ نہ دیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ ضرور دیا کریں، لیکن آپ ہسپتالوں میں جائیں، کسی مریض کی عیادت کریں، کسی دکھیے کے پاس 10 منٹ بیٹھیں، کسی اس مائی کے پاس بیٹھیں جس کے بچوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، جس کی اولاد نے چھوڑ دیا ہے، لاوارث پڑی ہوئی ہے، جو صرف بات کرنے سے صحت یاب ہو جائے گی، اس کے پاس جا کے بیٹھیں، دکھ بانٹیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ کیسا کرم فرماتا ہے۔ میں تو یہ کرتا ہوں کہ جس کو سکون قلب نصیب نہ ہو، جس کا دل نہ کہتا ہوں کہ مجھے کہیں سکون نہیں ہے، اللہ دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، سکون قلب نہیں، وہ ہاسپٹل کا چکر لگائے، ہاسپٹل کا چکر لگاتے نا ویسے چکر لگائے، مریضوں کی عیادت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ جی تو بہرحال یہ جو شعبہ ہے تعلیم کا، یہ اس میں چونکہ دنیا و آخرت کا نفع ہے، اللہ اکبر، اور جو تعلیم میں مخلص ہوتا ہے، کسی کو تعلیم دیتا ہے
اللہ اکبر، وہ بڑی جلدی پرواز کرتا ہے، لیکن شرط اخلاص ہو، اس میں ریا نہ ہو، تسنن نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، یا کوئی اور غرض و غایت نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو جو کسی کو بھی چاہے دنیاوی تعلیم دیتا ہے یا دنیا کی تعلیم دیتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے، اللہ اس کو بہت نوازتا ہے، بہت۔ آج بھی دیکھیں استاد کی کیوں قدر ہے، گئے گزرے دور میں بھی کتنی قدر اور کتنی اہمیت ہے جی۔ آج بھی آپ علماء کے کیوں ہاتھ چومتے ہیں، میرے جیسے گئے گزرے لوگ جی، آپ کتنی قدر کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ نے یہ سسٹم ایسا رکھا ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ اسے بہت بلندیاں دے دیتا ہے، بہت زیادہ نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ شعبہ صحت ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو ضروری ہیں، اللہ اکبر۔ ایسے آج کل تو سسٹم ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں کسی جمعۃ المبارک کے خطبہ پر تفصیلی طور پر عرض کروں گا، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ایسی ٹیسٹ لکھ دے دیے، اپنی مشینیں رکھی ہیں، اپنا سسٹم رکھا، اسے چلانے کے لیے، کاروبار کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، تو فلاں مشین لگا لے، فلاں مشین لگا لے، ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں، اسے لکھ دار ہے۔ یہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ آج تو 2-4 ہزار اکٹھا کر لے گا، 2-4 کروڑ اکٹھا کر لے گا، لیکن قبر کا بوجھ ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ جو تو آج سونا اکٹھا کر رہا ہے، یہ چاندی اکٹھی کر رہا ہے، آج یہ جتنا کچھ اکٹھا کر رہا ہے، یہ قبر کا بالن ہے، یہ قبر کی آگ ہے، یہ جو آج جو اکٹھا کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نا، بنی آدم کے لیے 2 رستے ہوتے ہیں، رزق لیتا ہے، لیکن وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ حلال کا کمانے کی بجائے حلال کا رستہ ہوتا ہے، لیکن وہ حرام کمانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حلال کے رستے سے بھی مرتے تو نہیں ہیں، بہت اللہ عزتیں دیتا ہے، بہت اللہ دولت بھی دیتا ہے، بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن اللہ حرام سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کمپنیوں سے ٹھیکے ہوئے ہیں کہ تم نے یہی دوائی دینی ہے، تم نے یہی دوائی دینی ہے، تم نے یہی دوائی دینی ہے، اللہ اکبر۔ میں نے اگلے دن ایک نشست میں لیکچر تھا، تو اس میں نے یہ ہاتھ باندھ کے گزارش کی ہے، یار انسانیت کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس انسانیت کا اتنا ایسے انسانیت کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ آپ کو اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ نے یہ ایک منصب دیا ہے، تو آپ اللہ اس کو اپنی فیس لیں، اپنا سسٹم چاہیں، اپنا سارا سلسلہ کریں، لیکن آپ علاج کی بجائے اسے بیماری لگا رہے ہیں۔ بھئی اس بیماری کا علاج نہیں، لیکن دوائی وہی لکھنی ہے، تو جب دوائی وہی لکھے گا تو کیا ہوگا؟ اکثر اس لیے علاج اور یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں، یہ ہاں ایسا ہے، معاملات بھی ہیں آج کل، اتنی آسانیاں عورتوں نے بھی ڈھونڈ لی ہیں۔ پہلے زمانوں میں کام کرنے والی عورتیں تھیں، سارے معاملات کرنے والی عورتیں تھیں جی، آج پہلے دن سے بیڈ ریسٹ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر معاملات ایسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ آپریشن ہوتا نہیں، نان آپریشن ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، لیکن پیسے لینے کی اس کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، اس کی خرابی کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، کس کے لیے کما رہا ہے، کس کے لیے اکٹھا یہ بالن کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگ، ایسی ولی اللہ صفت لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹروں میں، ایسے لوگ ہم نے دیکھے، اللہ اکبر جل شانہ، کہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، زبان میں مٹھاس بھی رکھی ہے، اور وہ اپنا مختصر سا سلسلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن دعائیں لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ ایسا خزانہ ہے، روپیہ ہے 10,000 لوگ یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن کسی کی ایک دعا لے لو گے، نسلیں سنور جائیں گی، یہ نسلوں تک فیضان جاری رہے گا، نسلوں تک یہ برکت رہے گی، اللہ اکبر۔ تو اس معاملے میں یہ جو 2 شعبے ہیں، شعبہ تعلیم ہے، شعبہ صحت ہے، اس میں بندہ تھوڑا سا بھی مخلص ہو جائے تو اللہ بہت کچھ اسے دے دیتا ہے، اور بڑی جلدی اپنی دوستی کی سند عطا فرما دیتا ہے، بڑی جلدی دوستی کی سند اسے عطا فرما دیتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں چلنے والا شخص، اللہ اکبر جل شانہ، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، اور جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کوشش کرتا ہے اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا، جس نے رب سے سودا کیا ہے کہ یار رب کی مخلوق ہے، رب کی بہتری، مخلوق کی بہتری کے لیے کرنی ہے، تو انشاءاللہ اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ بابا جی نا علاج کیسے کرتے،
علاج کرتے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے, جو 2-3 ہزار روپیہ وہ ہوتا کہ اتنا خرچ ہے, وہ دوائی نہ لیتے, آ کے اتنا صدقہ کر دیتے, صدقہ کر دیتے. اللہ اکبر. یہ ضروری علاج ہے, وہ تو کرانا چاہیے, اس پر وہ نہیں. اللہ اکبر. صدقہ کر دیتے, اور جو ہی صدقہ کرتے اللہ شفا عطا فرماتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت زکات سے کرو, اور اپنے بیماروں کا علاج صدقات سے کرو. جی, آپ اس نسخے کو آزما کر دیکھیں, اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت برکات عطا فرمائے گا. اور صدقے کے اعتبار سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں, جب صدقے کا لفظ آتا ہے نا, صدقے کا لفظ آتا ہے, تو ہمارے معاشرے میں عام طور پر بکرا یا سری یا ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ بکرا دیں, آپ جانور ہی دیں, نہیں, پھر غریبوں کا کیا بنے گا, جو مسکین لوگ ہیں نا کیا بنے گا. میرے نبی نے تو اس امت پہ اتنا کرم فرمایا, فرمایا تم جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک حصہ ہی دے کر بچو. آپ صدقہ کرتے ہیں جی, اب بکرا آپ کے پاس نہیں ہے, جانور نہیں ہے, ہاں جان کے بدلے میں جان ہے, جتنا کر سکو اتنا کرو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس نہیں ہے. اب 2 روپے صدقہ کر دیں, 10 روپے دے دیں, 5 روپے دے دیں, 20 روپے دے دیں. جی, اللہ اکبر. اور دوسری ایک بات یاد رکھیں, مہینے میں ایک مرتبہ دینے کی بجائے روز تھوڑا تھوڑا دیا کریں. دیکھیں کتنی برکتیں ہوتی ہیں, کتنی رحمتیں ہوتی ہیں, کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ضروری نہیں کہ بکرے کی سری ہی صدقے دی جائے. آج کل بعض عاملوں نے بھی بڑا غرق کر دیا ہے, جی کالی سری ہو رات کو ہی دینی ہے, یہ کوئی کنڈیشن نہیں, صدقہ دینا ہے. اللہ اکبر. بلکہ آج کل چونکہ سری کو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے, کھاتے نہیں ہیں, اس کی قیمت کا آپ آدھا کلو گوشت لے لیں, پاؤ لے لیں, جتنا بنتا ہے آپ کے پاس گنجائش ہے, کسی غریب مسکین کو گھر دے دیں, اس کی ہنڈی پک جائے گی. یہ ضروری نہیں کہ آپ سری لے کر تو کسی چوراہے میں پھینک دیں یا قبرستان میں پھینک دیں, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, نہ ایسا کرنا چاہیے. جی, بعض بزرگوں نے لکھا ہے اور کروایا ہے کہ کچھ اجناس اور کچھ صدقات جو ہے وہ پانی میں بہائے جاتے ہیں. اس میں بھی اصل حکمت اور راز یہ ہوتا ہے کہ کچھ پانی میں مخلوقات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کھاتی ہیں, جب کھاتی ہیں تو اللہ اس کے بدلے ان پہ فضل فرما دیتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ تمہاری گلی محلے میں تمہارے کوئی غریب لوگ ہیں, مسکین لوگ ہیں, یتیم لوگ ہیں, جی انہیں ان پر زیادہ صدقہ کرو, بجائے اس میں پانی کے پھینکنے کے, بجائے اس میں قبرستان میں پھینکنے کے. ہاں, آپ اپنے گھر پر آپ کے پرندے آتے ہیں, جی آپ کچھ نہ کچھ چیز ڈالیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی کسی مخلوق پہ بھی جب آپ رحم کرتے ہیں نا, اللہ آپ پہ رحم کرے گا, اللہ آپ پہ فضل فرمائے گا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جو صدقہ ہے, اگر اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ زیادہ دیں. اگر آپ کے پاس کم ہے, اللہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی, اللہ گوشت نہیں دیکھتا, اللہ خون نہیں دیکھتا, میرا اللہ کس چیز کو دیکھتا, ولکن ینال التقوی, اللہ اندر کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے, اس کے اندر سچائی کتنی ہے, یہ کتنا مخلص ہے. اللہ اکبر. بلکہ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیے نا, کہ بعض آیات میں ہے کہ ایک کے بدلے میں 700 دیا جاتا ہے, ایک کے بدلے میں 10 دیے جاتے ہیں, ایک کے بدلے میں بغیر حساب کے دیا جاتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, 700 دیا جاتا ہے ایک دانے کے بدلے. ایک دانہ, اس کی مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ ہے کہ ایک دانہ تم نے زمین میں بویا, جو ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی, ہر بالی میں 100 دانہ ہوا, 700 دانہ. فرمایا جو ہمارے راستے میں ایک دیتا ہے ہم ایسے 700 دیتے ہیں, جی 700 دیتے ہیں. لیکن آگے کیا ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے دوگنا کر دیتا, 1400 کر دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے. اور آگے تو حد کر دی نا, واللہ واسع علیم,
गिनती खत्म कर दी। गिनती नहीं कि 700 दूंगा, 800 दूंगा, 1000 दूंगा, 2 गुना दूंगा, 4 गुना दूंगा, 5 गुना दूंगा, गिनतियां वल्लाहु वासिउन अलीम, खत्म कर दी गिनती। हाँ, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। क्या मतलब? जितना तू मुखलिस है, जितना तू सच्चा है, जितना तेरे अंदर सिद्क है, जितना तेरे अंदर इखलास है, रिया से जितना पाक है, फरमाया उतना हम बढ़ कर देंगे, हमारे खजाने में तो कमी कोई नहीं, बल्कि आपके पास थोड़ा है। अल्लाह जानता है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। एक बंदा है, उसके पास जमा पूंजी उसकी कुल कायनात ही 10,000 रुपए है। वो अगर 1,000 उसमें से देता है, अपने बाल बच्चों का मामला बड़ी मुश्किल से निभाता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है, मुश्किलात हैं, और वो 100 रुपया या 10 रुपये या 1000 रुपया जब वो देता है, अल्लाह क्या देख नहीं रहा कि इसकी तो गुंजाइश इतनी है। एक बंदा अरबोपति है, वो 2 लाख रुपया अगर दे देता है सदका, वो ठीक है, तो हौसला अफजा बात है कि उसको भी अल्लाह रद्द नहीं करता। लेकिन एक बंदे को करोड़पति है, वो लाखों सदका देता है, वो भी ठीक है। लेकिन एक बंदे की कुल कायनात ही 1 लाख रुपया है या 10,000 रुपया है, उसमें जब 1000 देता है तो फिर उसका अजर ज्यादा है, उसको ज्यादा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ग़ज़वे तबूक के मौका पर सरकार ने ऐलान फरमाया ना, एक सहाबी घर गए, टटोला, घर में कुछ नहीं था, परेशान हो गए, आंखों में आंसू आ गए। बीवियां अच्छी हो तो बहुत अच्छे मशवरे होते हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बल्कि हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह उनकी रूह के सदके हमें भी पाकीज़गी अता फरमाए। गवाह मदीने की गली गली है, जिधर भी देखो अली 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 है। बहुत सारे लोगों को थोड़ी ना तकलीफें होंगी, खारजी जरासीम जिनके अंदर है, लोग मुबारकबाद देते हैं, या जो हजरत अली शेर खुदा का नाम आता है तो खारजी जरासीम वाले बड़े परेशान हैं 2-4 दिन से। मैंने कहा भाई कोई परेशानी तुझे है तो तुझे है, हम तो अहले सुन्नत हैं, हम तो हर हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाले हैं, हम न राफजी हैं ना हम खारजी हैं। अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत हैं, हमें तो हर नबी की निस्बत हमें फूल नजर आती है। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह अकबर। मौला अली तो मौला अली है। मैं तो अक्सर कहता हूं मौला अली तो हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा ईमान है। कुल ईमान अली, फरमाया पूरा ईमान अली, कुल ईमान अली। अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। हमें तो मौला अली के जिक्र से ठंड पड़ती है, हमें तो मौला अली के नाम से चैन मिलता है, हमें तो। और बल्कि मुनाफिक की पहचान ही ये है और मोमिन की पहचान ही ये है, अली का नाम लो, जिसका चेहरा खिल जाए मोमिन है, और जो सड़ जाए वो मुनाफिक है। अल्लाह अकबर। कसीम जन्नत है, जन्नत के कासिम है, जन्नत तकसीम करने वाले हैं। जिसे अली मिले उसे जन्नत मिली, और अली उसे नहीं मिलते जिसे अबू बकर नहीं मिलते। ये भी बात सच्ची है कि अबू बकर जिसे नहीं मिलते उसे अली नहीं मिलते, जिसे अली नहीं मिलते उसे जन्नत नहीं मिलती। अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। हुजूर के तमाम सहाबा हमारे सर के ताज हैं, मौला अली तो फिर मौला अली है। अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। वो किसी ने क्या खूब लिखा है ना, मेरे नबी का वीर है हमारा पीर है, जो माने ना माने वो पक्का शरीर है। मौला अली तो मौला अली। अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। तो हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपके फरमान से सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह का जिस पे बहुत करम होता है ना, मैं उसे अच्छी बीवी अता फरमाता। ये फिद दुनिया हसना की तफसीर मौला अली शेर खुदा ने जो फरमाई है, फिद दुनिया हसना की तफसीर जो फरमाई है, आप फरमाते हैं फिद दुनिया हसना से मुराद एक ये भी है कि अल्लाह उसे नेक बीवी अता फरमा, अच्छी बीवी अता फरमा दे। अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। अल्लाह अकबर। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे नेक खसलत बा इखलाक बीवी दी है, वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। जी, बूढ़े क्यों होते हैं आपको पता है, मुझे तफसील की ज्यादा जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। तो हजरत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि
دو چیزیں ایسی ہیں اللہ اکبر کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے اس پہ فضل کرتا ہے. ایک اچھی بیوی اور دوسرا اپنے شہر کا رزق. اللہ, ویسے تو ہم آج باہر ہی جانا, چاہے ڈنکی لگانا پڑے نا جی, باہر جاؤ جی, باہر جاؤ جی, باہر جاؤ جی, باہر جاؤ جی, یونان جاؤ جی, پتہ نہیں کہاں جاؤ, جو کچھ کرنا پڑے ہم کر جاتے ہیں. اللہ اکبر جی. تو باہر جانے والوں جو ہے وہ اندر ہوتے ہیں اور دوسرے پیچھے والے باہر ہوتے ہیں. پیچھے والے باہر ہوتے ہیں اور وہ اندر ہوتے ہیں جی. تو انہیں کسی قسم کی ہوا نہیں لگتی, بس ایسے اللہ اکبر وہ سارا کچھ بنے ہوتے ہیں. بہرحال جی, جس کا رزق اللہ نے اس کے اپنے شہر میں رکھا ہے, اپنے ملک میں رکھا ہے, وہ خوش بخت ہے. اور دوسرا خوش بخت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی بیوی عطا فرمائی ہے, خوش اخلاق اور نیک بیوی عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. تو اچھی بیوی تھی, گھر میں آئے, غزوہ تبوک کا موقع ہے, سرکار نے فرمایا کچھ لے کے آؤ. گھر میں آ کے ٹٹولا, کچھ نہ کیا, تھا کچھ نہیں تھا, بڑے پریشان ہوئے, آنسو گرے. بیوی نے کہا خیر ہے, خیر ہے, آپ پریشان نہ ہو جی. آپ ایسا کریں, رات کا وقت ہے, کوئی رات کو بھی مزدوریاں مل سکتی, رات کو مزدوری آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی کہیں سے مل جائے گی, تو چلو رات کو مزدوری کر کے تو صبح جو آپ کو ملے گا آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں. آپ جائیں, اللہ کا نام لے کے نکلے. رات کا وقت تھا, ایک یہودی جاگ رہا تھا, کہا یار مجھے مزدوری کرنی ہے. اس نے ٹھٹھا کیا کہ رات کے وقت تو کیا مزدوری کرے گا. اس نے ایسی مذاق سے کہا کہ تو میرا کنو گیڑ, کنو چلا اور میرے کھیت کو پانی دے. عشق رسول, محبت رسول, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے اندر تھی. عشق تے اگ دو ہک برابر تے, عشق نام ودیرا, اگ ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا, اگ بلے تے بجھا دے پانی جی. دسو عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لایا ڈیرا. عشق دی ریت سارے جہاں تو جدا, نہ راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا, جتھے چاہندا جھکا دندا عاشق دا سر, نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا. جسے بیل چلاتے ہیں جی, وہ اللہ کا بندہ شروع ہو گیا. ویسے اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیج دیا ہوگا, بندے کی تھوڑی کوشش ہونی چاہیے نا. بندہ جب خیر کے لیے قدم اٹھاتا ہے پھر اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے, پھر اللہ فضل فرما دیتا ہے, پھر اللہ فضل کر دیتا ہے نا. تو خیر ساری رات چلتے رہے, ساری رات چلتے رہے, ساری رات چلتے رہے, پانی کھیت میں دیتے رہے. صبح نماز کے وقت نا مزدوری مانگی تو اس نے جھڑ کرنا تھوڑی سی مزدوری کو ایک آدھا درہم دیا. اللہ اکبر, لے کر سیدھے سرکار کے پاس آ گیا. مال اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. جو جس کسی نے بھی, یہ وہی موقع ہے کہ جس موقع پر تاجدار صداقت نے اپنا سارے گھر کا مال لے کر سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور قدموں میں رکھ کے عرض کی سونے ابو بکر بھی تیرا ہے, اس کا مال بھی تیرا. گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ اب ٹاٹ کا لباس ہے, درخت کے کانٹے جسم پر ہیں. کیا چھوڑ کے آئے ابو بکر؟ کہا اب کئی تو للہ و رسول, گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آئے. پتا چلا یہ کہنا کہ اللہ اس کے رسول کا فضل ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے کہ گھر میں اللہ چھوڑ کے آیا ہوں. اور یہ جو آج کل کہتے ہیں جنہیں زیادہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہوتا ہے, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ ہی کافی ہے. لیکن اللہ کی عطا بھی تو کچھ چیز ہے نا. واللہ یعطی وانما انا قاسم, فرمایا حضور نے فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے. واللہ یعطی انما انا قاسم, اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں جی. قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں واللہ یعطی سے مراد ہے کہ اللہ دیتا ہی حضور کو ہے اور حضور ہی کائنات کو تقسیم فرماتے ہیں. ہے وہ اللہ حضور کو دیتا ہے اور کائنات کو حضور کا صدقہ دیتا ہے. اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں واللہ
वो यूती व इन्नमा ना कासिम पे अल्लाह हज़रत क्या फरमाते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते हैं, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये, कादर कुल के नायब अकबर, कुल का रंग दिखाते ये हैं, खुद सजदे में गिरकर अपनी गिरती उम्मत उठाते हैं। अल्लाह अकबर। तो सरकार ही सबको देते हैं। तो इसलिए पुराने बुजुर्गों का, दादा साहब के बारे में मैंने पढ़ा है, बाबा फरीद के बारे में मैंने पढ़ा है, और बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में पढ़ा, पुराने जितने बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, उनके बारे में मैंने पढ़ा है। और दीन है ही पुरानी सोचों में, इसलिए सरकार ने फरमाया तुम अपनी बूढ़ी औरतों के दीन पर रहो। क्या उनमें अदब था, एहतराम था, सोच थी। अल्लाह अकबर। फिर से ये जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी का वो बड़ा खूबसूरत मफहूम है, फरमान है। आपने फरमाया जूता खराब हो जाए तो तब्दील कर लो, कपड़े खराब हो जाए तब्दील कर लो, फरमाया जो चीज पुरानी हो जाए तब्दील कर लो, दीन नया ना लेना, दीन पुराना ही रखना, नया दीन ना लेना जी, दीन पुराना ही ठीक है। और पुराने बुजुर्गों का तरीका आप पढ़िए, किताबों में पढ़िए, उनका तरीका मैंने पढ़ा है कि जब भी कोई पूछता ना आपका क्या हाल है, वो कहते अल्लाह उसके रसूल का फजल है, अल्लाह उसके रसूल की मेहरबानी है। ये वो फरमान जो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सरकार ने पूछा अबू बकर घर में क्या छोड़ा है जी, तो अल्लाह ही काफी है वाला नजरिया अगर सही होता है कि अल्लाह ही काफी है जी, तो फिर तो कहते भाई अल्लाह छोड़ के आया हूं, ये क्यों फरमाया, अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया। अल्लाह अकबर। रब की रहमत जोश में आई, फरमाया जिब्रील जा जा, अल्लाह अकबर अल्लाह। और जिब्रील की वर्दी क्या है, जिब्रील के भी वही टाट है जो अबू बकर के जिस्म पे है, वही कांटे हैं जो अबू बकर के जिस्म पे हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और सरकार ने फरमाया जिब्रील आज वर्दी कौन सी है, कहा अबू बकर को नहीं देख रहे, अबू बकर के जिस्म पे क्या है, आज सिर्फ जिब्रील का लिबास ही नहीं, अर्श फर्श पे उन फरिश्तों की वर्दी अल्लाह ने अबू बकर जैसी बना दी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तुझे मुबारक हो जी, यही है ना कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। फरिश्तों की भी वर्दी वही, हुरों की भी वर्दी वही, जिब्रील की भी वर्दी वही, कांटे वही टाट कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। एक मर्तबा हुजूर का होके तो देखना, एक मर्तबा सरकार की फरमाबरदारी करके तो देखना कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो ये वही मौका है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस पे सारा माल लेके हजरत उमर आधा माल लेके आए जी, घर में आधा छोड़ा आधा लेके आए, उसी मौके पर फजर के वक्त सारा माल ढेर हो गया। वही साहबी जो रात को मजदूरी करते थे सरकार की बारगाह में आके ना पेश किए जी, पेश किए ना, तो सरकार बड़े जानते सब कुछ थे, उनके सामने क्या पोशीदा था, वो तो खुद जाने खबर है, हर खबर है उनसे वाबस्ता, वो बेखबर, उन्हें बेखबर माना तो क्या माना, सब कुछ जानते थे। तो सरकार ने ना सीने से लगाया और वो दिरहम थे जी, अल्लाह अकबर, उस दिरहम को आपने उठाया और माल के ऊपर ढेर के ऊपर रखा, नीचे गिरा तो सरकार ने फिर उठा दीजिए, नीचे गिरा फिर उठा दिया। साहबा हैरान हुए कि एक रुपया आया, एक दिरहम इसने दिया है, तो सरकार इतना पसंद कर रहे हैं। तो दिलों की खबरें और खतरात से हुजूर वाकिफ होते थे। और मैं साहबा तुम्हें पता है कि ये लाया कैसे है, ये कैसे लेके आया है, अल्लाह अकबर। फिर फरमाया बताओ भाई कैसे लाया, फिर साहबा भी रोने लगे, सरकार के चश्माने अक़दस से भी आंसू जारी हो। अल्लाह अकबर। तो जिसके पास थोड़ा होता है वो इखलास के साथ दे दे, अल्लाह उसको ही बहुत कबूल फरमा लेता है, बहुत कुछ कर लेता है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में देना कभी घाटा नहीं आता। हुजूर ने फरमाया अपने माल की हिफाजत ज़कात से करो, अपने मरीजों की इयादत, अब मरीजों का इलाज,
صدقے سے کرو. اور جو بندہ ایسا کرتا ہے انشاءاللہ ضرور نفع پاتا ہے, ضرور نفع پاتا ہے. میں نے آج تنبیہ الغافلین میں پڑھ رہا تھا, علامہ سمرقندی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں جو روکتا ہے اللہ 5 چیزیں اس کی روک دیتا ہے. فرمایا جو بندہ زکوٰۃ روکتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت روک دیتا ہے. دوسرا فرمایا جو صدقہ روکتا ہے اس کی عافیت روک دی جاتی ہے. فرمایا جو عشر روکتا ہے, یہ جو آج فصلیں ہوں گی نا تو عشر 10واں حصہ جو دینا ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ بہت ضروری ہوتا ہے. جس طرح زکوٰۃ ضروری ہے اس طرح عشر بھی ضروری ہے, یہ زمین کا صدقہ ہے. فرمایا جو عشر روکتا ہے فرمایا اللہ زمین کی خیر و برکت روک لیتا ہے. جی, اور جو سرکار کا ایک فرمان اور پڑھیے, فرمایا جو بندہ نماز چھوڑتا ہے, نماز میں سستی کرتا ہے, مرتے وقت اللہ اس کا کلمہ روک لیتا ہے. اب دیکھیے نا, ایک ہے کہ بالکل ہی نہ پڑھنا, ایک ہے سستی کرنا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں. اللہ نمازیوں کے لیے فرمایا, بے نمازیوں کے لیے. نماز میں جو سستی کرتے ہیں, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, کبھی ایسے کیا کبھی ایسے, اللہ معافی عطا فرمائے, اللہ ہمیں اچھا رستہ عطا فرمائے. تو جو نماز کے حوالہ سے سستی کرتا ہے مرتے وقت اس کا کلمہ روک دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رستے سے ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو بھی پسند ہے, ان کے محبوب کو بھی پسند ہے. تاجدار ختم نبوت